رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بات مزے کی بات خوب سنتے ہیں اور ان باتوں سے دل پر اثر بھی ہوتا ہے، اور ایسا واعظ جس سے دل پر اثر ہو بہت پسند ہے، لیکن اور اس سے تھوڑی دیر کے لیے عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے دنوں کے لیے عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے، اپنے نفس پر زور دے کر، جس کو ہم مجاہدہ کہتے ہیں، آپ کچھ نیک کاموں کے عادی ہو جائیے۔ جب آپ کچھ نیک کاموں کے عادی ہو جائیں گے تو ان کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اثر ہوگا کہ طاعت اور عبادت کا وہ جذبہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دل میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے احکام کے پابند ہو جائیں گے، اور اصل چیز یہی ہے، ہم اللہ کے احکام کے پابند ہو جائیں، اصل چیز یہی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، آپ نے تفصیل سے رات بات سنی کہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، ان کے پورا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ نے یہ بھی بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال پر بہت سے وعدے فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری امت کو سنائی۔ اسی طریقے سے بہت سے اعمال پر کچھ دھمکیاں دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، وہ باتیں ہمیں پہنچا کر برے انجام سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ تو دوستو، فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ، یہ تین چیزیں ہیں، اور یہ بہت کم ہیں، تعداد میں بہت کم ہیں۔ ان کا تو ہر شخص کو پابند ہونا ضروری ہے۔ جو شخص ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو عذاب کا، پکڑ کا سخت اندیشہ ہے۔ اب میں اگلی بات آپ کو جو بتاؤں وہ یہ، اور اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھیے گا اور بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے جسم میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اب تو سبھی جان گئے کہ کیلشیم کی ضرورت ہے۔ جب یہ کیلشیم بڑھ جاتا ہے تب نقصان ہو جاتا ہے، اور کیلشیم گھٹ جاتا ہے تب نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں چینی کی، میٹھے کی، شوگر کی ضرورت ہے۔ جب یہ بڑھ جاتا ہے تب نقصان ہو جاتا ہے، جب یہ گھٹ جاتا ہے تب تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں فولاد کی، لوہے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگلی بات آپ سمجھیے، اللہ رب العزت نے جو غذائیں اور جو پھل ہمارے کھانے کے واسطے پیدا فرمائے ہیں، ان میں وہ سب چیزیں رکھی ہیں جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ اسی واسطے کہ وہ بتاتا ہے کہ تم پپیتا کھاؤ، تم امرود کھاؤ، تم کیا کہو کیوی کھاؤ، تم فلاں چیز کھاؤ، تم چنا کھاؤ، اس طرح سے وہ چیزیں ہمیں بتلائی جاتی ہیں۔ تم دودھ پیو، یہ چیزیں ہمیں بتلائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے جسم میں اس چیز کو پوری کر دیتی ہیں جس چیز کی کمی ہوتی ہے۔
یہ ہمارے جسم کو وہ چیز دیتی ہیں جس چیز کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بس اسی طرح سمجھ لیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نفل کام ہمیں بتائے ہیں اور ان کے فائدے رکھے ہیں، اور ان میں وہ سب فائدے ہیں جن فائدوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ضرورت ہے، عالم برزخ میں ضرورت ہے، عالم آخرت میں ضرورت ہے، وہ سب فائدے رکھے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب اگر ہم ان کو کریں گے تو انشاءاللہ وہ فائدے حاصل ہوں گے، اور ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، اس سلسلے میں عرض کروں کہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں اللہ نے بہت سے فائدے رکھے ہیں، 2 نہیں 4 نہیں، بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ دیکھو دوستو، آپ فضائل قرآن پاک پڑھنا، اور اب میں مشورہ دوں گا کہ اپنے گھروں میں فضائل قرآن اور فضائل رمضان ان دونوں کی تعلیم کرو۔ ان کا وقت آ رہا ہے، رمضان شریف کا تو وقت ہے، اور قرآن پاک کا تو کوئی وقت نہیں، وہ تو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کو رمضان شریف سے کچھ زیادہ خاص تعلق ہے، اس لیے رمضان میں قرآن پاک زیادہ پڑھنا چاہیے، تو فضائل قرآن پڑھنا چاہیے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک پڑھنے میں بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ فضائل قرآن پڑھیے، ہم کو معلوم ہوگا۔ ان میں سے ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں، کچھ فائدے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلا فائدہ، جس جگہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ایک آدمی پڑھے، چند آدمی پڑھیں، جس جگہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ رحمت آئے گی، رحمت کے فرشتوں کا مطلب یہی ہے وہ رحمت لے کر آئیں گے، اور وہاں پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے۔ سکینہ اترتا ہے، سکینہ، سنیے پہلے بتاؤں گا اس کا مطلب۔ سکینہ اترتا ہے، اور سکینہ کا مطلب ہے سکون کی کیفیت، دل کے اندر چین، دل کے اندر سکون، دل کے اندر اطمینان۔ اور یہ تھوڑی سی بات بتائی میں نے آپ کو، ایک ہی مطلب بتایا میں نے آپ کو، اس میں تفصیل بہت ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو آپ میری دعا میں بار بار سنتے رہتے ہیں، اللہ اپنے وعدوں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما، اللہ اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو چین اور سکینہ کی کیفیت نازل میں یہ بھی داخل ہے۔ اللہ کے حکموں پر اطمینان ہوتا ہے۔ کیا اطمینان ہوتا ہے؟ یعنی یہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے نفع میں ہے۔ اللہ کے وعدوں پر اطمینان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر سے جو جو حالات ہمیں پیش آتے ہیں، جیسے جیسے حالات ہمیں پیش آتے ہیں، اور آدمی اکثر و بیشتر ان میں بے چین اور پریشان رہتا ہے، چونکہ بہت سی باتیں مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے سے سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، تو دل کی یہ بے چینی، دل کا یہ رنج، دل کا یہ غم، دل کی یہ دھڑکن، دل کی یہ پھڑکن، جو بھی کچھ کہیے گا آپ، یہ دور ہوتی ہے، اور آدمی کو سکون کی کیفیت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے دل کا۔ یہ قرآن پاک کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے فضائل قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ وہاں ملے گا۔ اسی طرح میرے دوستو، رات آپ نے ایک بات سنی تھی
خوب تفصیل سے سنی تھی، دل کے اندر شکوک و شبہات، شک و شبہ، کبھی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا، یہ چیزیں ہیں شکوک اور شبہات۔ اللہ نے جو فرمایا اس پر پورا یقین نہیں، یہ ہے مطلب شکوک و شبہات۔ اور یہ ہے وہ دل کی بیماری جس کا رات آپ نے تذکرہ سنا تھا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض۔ تو سمجھ لیجئے گا آپ کہ قرآن پاک دل کی بیماریوں کے واسطے شفا ہے۔ جو بھی دل کی بیماریاں ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے ان بیماریوں سے شفا ملتی ہے، جس میں سے ایک بات میں نے آپ کو اس وقت بتائی، وہ شک و شبہ کی جو کیفیت رہتی ہے اس سے شفا ہے۔ یوں قرآن پاک جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ مفسرین کرام، علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں مطلق شفا فرمایا ہے، تو جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور روحانی دل کی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 2 فائدے بتائے۔ اور تیسرا فائدہ ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا بھی بڑا وسیع مفہوم ہے، بہت مطلب ہے اس کے، یعنی بہت چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس کا ایک آسان سا مفہوم میں آپ کو عرض کر دوں کہ برائیوں کی طرف دل کا میلان، برائی کو پسند کرنا، برائی کو جلدی سے اچھا سمجھ لینا، یہ گمراہی ہے۔ اور صحیح بات کو صحیح سمجھنا، بری بات کو برا سمجھنا، بری بات سے بچنا، صحیح بات پر عمل کرنا، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو دیکھو رحمتیں، برکتیں، شفا، ہدایت یہ قرآن پاک میں ہے۔ تفصیلی فضائل کے لیے میں نے آپ کو فضائل قرآن پڑھنے کے لیے بتایا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور ہر آدمی کی ضرور ہونی چاہیے۔ اور خوب سن لو اور سب سن لو، ذکر تسبیحات ہوں یا نہ ہوں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ضرور ہو، اور ضرور بھی ضرور ہو۔ یہاں تک بالکل پکی بات ہے، بالکل پکی بات ہے۔ بہت سے لوگ ذکر کے تو عادی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے غافل ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیے۔ اب تو کچھ اور ہی دیکھنے میں آتا ہے، ورنہ فجر کی نماز کے بعد جیسی چھوٹی بڑی مسجد ہوتی تھی، 2، 10، 20، 30، 50 آدمی قرآن پاک پڑھ لے کر بیٹھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ اب نظر نہیں آتا۔ بہت سے ایسے بھی شوقین تھے جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن پاک کھول کر اس کی سطروں پر انگلی پھیرتے رہتے تھے، کبھی بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت میں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ تو میں عرض کروں سب حضرات سے، ذکر و شغل کرنے والے جو ہیں ان سے بھی بتاؤں گا، اور سب سے جو بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، حفظ پڑھے ہوئے ہیں یا ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ جو حافظ اتنے پکے حافظ ہیں کہ پورے رمضان پورے سال وہ قرآن پاک کھول کر نہ دیکھے، پھر بھی وہ رمضان شریف میں 1 مرتبہ کہہ کر یا 2 مرتبہ کہہ کر، یا اتنا اچھا یاد ہو کہ بغیر کہے وہ تراویح میں سنا دیں،
میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی ایک پارہ روزانہ کم سے کم ضرور پڑھا، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، آخری درجہ ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو قرآن پاک ضرور پڑھا اور اس کی عادت بنائیں۔ اگلی بات، علماء کرام بھی ہیں، کچھ اہل علم ہیں، اور آج کل کچھ ترجمہ تفسیر پڑھنے کا ماشاءاللہ شوق بھی ہے بعض لوگوں میں، تو جن کو قرآن پاک کا ترجمہ اور مطلب سمجھنے کا شوق ہے وہ دو دور کریں، دو دور، ایک روانگی کے ساتھ پڑھیں کہ یہ بھی عبادت ہے، اس میں آدھا پارہ، ایک پارہ، دو پارے، جتنے پڑھنا اتنے پڑھنے، اور دوسرا دور کہ تھوڑا سا صحیح 2 آیتیں 4 آیتیں کم زیادہ ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھ لو، اچھی بات ہے۔ بہرحال قرآن شریف آپ کو پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے اور اس کی عادت بنانی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ خود اس کی عادت بنائیں گے، آپ اپنے گھر کا ماحول بھی بنائیں گے اور اپنے گھر کی مستورات کو اور اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں گے۔ جو بچے صبح صبح اسکول چلے جاتے ہیں، جب وہ اسکول سے آویں تو ان کے مناسب وقت میں، جو بھی ان کے لیے مناسب وقت ہو، اس وقت میں ان کو کہو کہ قرآن پاک پڑھیں۔ بہرحال گھروں میں ہمارے قرآن پاک پڑھا جاوے، مسجدوں میں ہمارے قرآن پاک پڑھا جاوے اور اس کی عادت بنائی ہے۔ فضائل سننے سے، وعظ سننے سے شوق تو پیدا ہوگا، لیکن اصل بات، اصل کام وہ عمل سے بنے گا، عمل سے آسان بھی ہو جائے گا اور اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے ہی، بس میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے دوستو، دوسری بات ہے، روزانہ فجر کے نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اطمینان سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھ لو اور پھر اپنے کام کاج کو دیکھو۔ کام کاج کے پیچھے اتنے نہ دوڑو کہ ہر وقت اسی کے پیچھے دوڑ رہے، ہر وقت اسی کے واسطے سوچ رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا۔ آپ کو میں یقیناً بتا رہا ہوں، آپ کی پریشانی تو بڑھے گی، ٹینشن تو بڑھے گی، بھاگ دوڑ تو بڑھے گی، لیکن فائدہ نہیں ہونے کا، کوئی فائدہ نہیں ہونے کا۔ بلکہ اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے وقت نکالیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے، پہلے پڑھیے، نماز سے پہلے پڑھیے یا نماز کے بعد پڑھیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے۔ سورہ یاسین شریف بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ جو فائدے قرآن پاک پڑھنے کے ہیں وہ فائدے سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کے کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، دن بھر کے کام بنا دیتا ہے۔ لہذا اپنے اپنے کاموں پہ جانے سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھو اور اللہ کی نصرت حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، رات بھی میں نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ کی توجہ ادھر پھیری تھی اور یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی نصرت کے بغیر کام نہیں بنتا۔ بھاگ دوڑ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر کرنی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نصرت کے بغیر کام نہیں بنتا۔ تو سورہ یاسین شریف صبح کو پڑھو اور اللہ کی نصرت اپنے شامل حال کرو۔ دیکھو دوستو، 2 کام صبح کے وقت کے میں نے آپ کو بتا دیے۔ ویسے قرآن پاک کی تلاوت کا تعلق تو صبح سے نہیں، جب آپ کے پاس فرصت ہو جب کر لیجئے، لیکن اکثر و بیشتر صبح میں کرتے ہیں۔ تو دیکھو، ایک عادت اور بناؤ
اور وہ کیا؟ صبح کو سویرے اٹھنے کی عادت بناؤ۔ مومن کو اور مسلمان کو چاہیے تو یہ کہ وہ آخر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھے، کہ وہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے ہمیشہ سے۔ قرآن پاک میں اس کو خوب بیان کیا ہے، کثرت سے بیان کیا، اس کا حکم بھی دیا، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا حکم بھی دیا۔ اور ہمیشہ سے نیک لوگوں کی یہ عادت اور عمل چلا آیا ہے، اس وقت اٹھنا چاہیے۔ لیکن اذان پر تو اٹھ ہی جانا چاہیے، فجر کی اذان پر تو اٹھ ہی جانا چاہیے، پھر اس کے بعد چارپائی پہ پڑا نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھو پانچوں وقت حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز تو لگائی جاتی ہے، لیکن صبح میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر سو لیے، تم بہت سو لیے، اب اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، اب تمہارے واسطے بستر چھوڑ دینا، نیند چھوڑ دینا وہ بہتر ہے، اب تمہارے لیے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو نیند سے سونے سے بہتر ہے اس وقت نماز پڑھنا، لہذا اس وقت ہم کو اٹھ جانا چاہیے۔ اور اگر آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ورزش بھی کریں، اور کر لینی چاہیے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جاوے، ہوا وغیرہ نکل جاوے، پھر نماز میں کوئی دقت نہ ہو، اشراق تک پھر کوئی دقت پیش نہ آوے، کرنا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ آپ کو ضرور مل جائے گا، 20 منٹ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اس آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں آپ قرآن پاک کا ایک پارہ یا آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کا روٹیشن بناؤ، اس طرح کا اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، اس طرح کا نظام الاوقات بناؤ، اور اللہ نے ہم کو جو دولت عطا فرمائی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو چھوڑ کر محروم لوگوں کی طرح محروم نہ بناؤ۔ یہ دوسری بات بتا دی میں نے آپ کو۔ اور دوستو، ہماری جیسی آج کل کی ضرورت ہے، جیسا کہ اکثر بیشتر لوگ اپنی ضرورتیں ظاہر کرتے رہتے ہیں، تو انہی کی باتوں کو سامنے رکھ کر پھر ہدایت اور نصیحت بھی کی جاتی ہے۔ ایک تیسرا عمل ہے سورہ واقعہ پڑھنا۔ جو میرے بھائی حافظ ہیں وہ بھی، جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی سیکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا۔ سورہ واقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان سے اگلی آیت ہے، اگلی صورت ہے، وہ پڑھا انشاءاللہ اللہ کے وعدے کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق جو شخص سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو روزی روزگار کی تنگی پیش نہیں آئے گی، اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا مغرب کے بعد فرصت ہے تو، عشاء کے بعد فرصت ہے تو، جو جس بھی وقت آپ فرصت ہو اس کو پڑھ لو، انشاءاللہ العزیز روزی روزگار میں برکت ہوگی۔ میں کئی حدیثیں اس سلسلے میں سنایا کرتا ہوں، لیکن آج نہیں سنا رہا ہوں، آج بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس کی عادت ڈالیے، اس کی عادت ڈالیے اور یہ فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے چاہے گا دے گا۔ اللہ آپ کو چھت پاڑ کر بھی دے سکتا ہے، کوئی بعید بات نہیں۔ اللہ آپ کو ایسا بابرکت کام دے گا جس سے آپ کو روزی کی تنگی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اسی کام میں ایسی برکت ڈالے گا جو ابھی آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو روزی کی تنگی پیش نہیں آئے گی۔ غرض یوں تو اللہ جانے کہ کس راستے سے دے گا، کس طرح سے دے گا، لیکن بہرحال دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ 2 صورتیں حفظ یاد کر لو، اور قرآن پاک حفظ یا ناظرہ جیسا بھی ہے اس کو پڑھو۔ اس کے ساتھ ایک بات اور سن لیجئے، خاص طور سے وہ سن لیں
جو ذکر اور اوراد و وظائف کے پابند ہیں، تسبیحات چاہے کم کر دیں، لیکن سونے سے پہلے، عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کریں، سورہ ملک۔ اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کا یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد یعنی سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قبر کی تکلیف سے، قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گا۔ پہلی منزل ہے، بڑی کٹھن منزل ہے۔ آدمی اگر صحیح معنی میں موت کا تصور کرے اور قبر کا تصور کرے تو دل پھڑکنے لگتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے۔ ہمیں اس کے واسطے کچھ سامان اپنے اطمینان کا کر لینا چاہیے، اپنے اطمینان کے واسطے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ ملک پڑھیں۔ بس میں آپ کو یہیں تک بتا رہا ہوں، اور یہ 4 کام میں نے آپ کو بتائے، چاروں ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت میں ہی شامل، لیکن اس سے الگ الگ بھی کچھ فائدے بتائے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو، کوشش کرو کہ سورہ یاسین بھی پڑھیں، کوشش کرو کہ سورہ واقعہ بھی پڑھیں، کوشش کرو کہ سورہ ملک بھی پڑھیں۔ یہ چاروں کام نہیں کر سکتے، ان میں سے 2 کریں، 2 نہیں کر سکتے 1 کریں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور بھائی ضرور کریں، اس کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے دل میں آپ ضرور محسوس کریں گے، نہ محسوس کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اشراق کا وقت ہو گیا ہے، جن کا